سب سے پہلے میں میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. ہمارے سابق صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں, تشریف لائے ہیں آج, اور بہت تفصیل سے ہم نے حالات پر تبادلہ خیال کیا. اور ڈاکٹر صاحب کی یہ بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ رابطوں کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا, برقرار رکھا. جب یہ صدر مملکت تھے اس وقت بھی یہ شفقت فرماتے تھے اور ہمیں ملاقات کا موقع ملتا تھا. کبھی ان کے گھر چلے جاتے تھے, کبھی دفتر چلے جاتے تھے اور ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. اور صدارت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جب میری ذمہ داری لگی تھی تب بھی آپ تشریف لائے تھے, تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ ہمیشہ ایک رابطے میں موجود رہتے ہیں اور تبادلہ خیال کا یہ راستہ کھلا رہتا ہے. آج خاص طور پر ہم نے جو بات کی ہے وہ جو ابھی 26واں آئینی ترمیمی بل جو حکومت لانا چاہتی ہے یا پاس کروانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے. جماعت اسلامی اس پورے عمل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی, اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز میں جائیں گے کہ بھئی فلاں ترمیم میں ایسا کر لو اور فلاں ترمیم میں ایسا کر لو, تو وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر تو آپ ان کے اس جال میں چلے جائیں گے اور پھر وہ اپنی مرضی کی چیزیں کرنا شروع کر دیں گے. بحثیت مجموعی اس وقت پر کہ جب ایک چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی مدت ملازمت بھی پوری ہو رہی ہے, ٹینیور پورا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ایک نئے چیف جسٹس کو آنا ہے, اس موقع پر اتنی جلد بازی کر کے اور جن ہتھ کنڈوں کے ساتھ یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے واضح طور پر حکومت کی انٹینشن سمجھ میں آتی ہیں. اور یہ وہ انٹینشنز ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی صورت میں اس بل کو قبول نہیں کیا جا سکتا. تو جماعت اسلامی کا موقف بہت واضح ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری یہی بات چیت بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بھی ظاہر ہے کہ اظہار خیال فرمائیں گے. اسی طرح سے جمہوری آزادیوں پر, یعنی دیکھیں جلسہ لاہور میں ہو, اسلام آباد میں ہو, جماعت اسلامی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا بھی ہو, جمہوری ملک ہے اور آئین اور جمہوریت کے مطابق ہر ایک کو یہ اجازت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ جلسہ کرے, احتجاج کرے. ظاہر ہے کہ اس کی باؤنڈریز ہیں, پرامن رہنا اور حالات جو ہے وہ بگڑنے نہ دینا, جو کنڈیشنز ہوتی ہیں آئین اور قانون میں موجود, اس کا خیال رکھتے ہوئے یہ تمام آزادیاں ہر پارٹی کو میسر آنی چاہیے. اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے, ایک طرف تو وہ آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, کسی بھی قانون سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور دوسری طرف اس کی ساکھ کا یہ معاملہ ہے, اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ, ان کے بلکہ اکثریت جو حکومتی پارٹیوں کی ہے وہ فارم 47 پر آئی ہوئی ہے. اور فارم 45 وہ چیز ہے جو ایک بیسک لیگل ڈاکومنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بن جائے اور فیصلہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس میں سے تو بڑی تعداد میں اپنی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں, زبردستی مسلط کیے گئے ہیں, وہ پاکستان کے آئین میں مداخلت کریں اور وہ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں, اس میں تبدیلی, اور وہ بھی وہ تبدیلی جس کے نتیجے میں پورا جمہوری جو سینس ہے آئین کا وہ تباہ ہو جائے اور چند ہاتھوں میں عدلیہ چلی جائے, چند ہاتھوں میں پورا ملک چلا جائے, تو یہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے تشریف لائے. ملاقات کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا, اور یہ بات بھی ہم بہت واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ مشترکات کے اوپر تبادلہ خیال ہونا, ایک پارٹیوں کا آپس میں مل بیٹھنا, کچھ مشترک ایشوز کے اوپر مشترک ایکٹیویٹیز کرنا, سرگرمیاں کرنا, یہ بھی ہم سب کا ایک جمہوری حق بھی ہے اور ایک طریقہ کار بھی ہے سیاسی جماعتوں کا کہ جو ہم اختیار کرتے ہیں. البتہ یہ بات بھی سب صحیح ہے کہ پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی حیثیت میں بہت ساری سرگرمی. شکر گزار ہوں اور میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اظہار خیال. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مشکور ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا, لیاقت بلوچ صاحب کا, کہ میں نے ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ملاقاتیں ہماری چلتی رہنا چاہیے, مگر اس وقت ایسا موڑ آیا ہے, اس کو جس اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو یہ
بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر یہ امینڈمنٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کہلا رہا ہے تو یہ ڈسممبرمنٹ بل ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ اتنا خراب بل کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا ماشاء اللہ لگنا مشرف صاحب کا اس سے کم بہتر تھا، کہ کلیئرٹی تو تھی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ ایک فساد آگے رکھا ہوا ہے، ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جیسے حافظ نعیم بھائی نے اس بات کا اعلان کیا، بتایا آپ کو کہ وہ پردہ کتنا نان جینوئن ہے، کتنا اس کے اوپر کتنے شکوک و شبہات ہیں، کتنی دھاندلی زدہ کیفیت سے وہ آیا ہے وہ پردہ، اور پھر وہ آئین کے اندر ترمیم کر لے۔ تو لہٰذا میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ کئی ایک چیزیں پاکستان کے اندر بہت خطرناک بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اس موقع پر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ہم نے اتنا کنارہ کش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں ہتھیار کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ وہ مسنگ پرسنز والی جو کیفیت ہے وہ تو اب پنجاب نے بھی دیکھ لی، جس طرح سے بلوچستان کے اندر چل رہا تھا، جس کے اندر مسلسل کوشش ہو رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کو برآمد کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں پنجاب سے سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز کا کھیل چلا گیا۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر رہ کر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے سارے ان کی طرفداری کرنے والے سارے تجزیہ نگار بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ کر رہا ہے، فوج نے یہ کیا اور فوج نے وہ کیا۔ تو یہ میری فوج کے اوپر ایک جھوٹ کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ میری فوج پاکستان کا ایک ستون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس فوج کو نقصان نہیں پہنچے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فوج کی کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو، کیونکہ بیرونی حالات خراب ہیں، بلوچستان کے معاملات خراب ہیں، کے پی کے معاملات خراب ہیں، معیشت کے معاملات خراب ہیں، ایک چیز آگے نہیں بڑھی ہے، بجلی مہنگائی کے معاملات خراب ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو مہنگائی کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اس کی رفتار جو بڑھوتری کی تھی اس رفتار کے اندر کوئی کمی آئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اعتبار سے جو پچھلے 2-3 سال کی حکومت ہے وہ جینوئن نہیں ہے، اس کے روٹس عوام کے اندر نہیں ہیں، اور جب روٹس عوام کا یہ ہوگا جو بھی معیشت کا فیصلہ ہو وہ ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری بھی ہے کہ ایک اور مورل اکانومی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز لالچ میں خریدی نہیں جاتی، انسینٹیو سے نہیں، مگر پیٹ پر اگر لیڈرشپ پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام سے اپیل کرتی ہے کہ تم کے ساتھ تمہاری بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو لہٰذا عوام پھر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور میں اس کی مورل اکانومی کو آپ کی ایک اور مثال دوں کہ کووڈ کے دوران عمران خان صاحب نے جب یہ نیت کی کہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، لوگ مر جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی مل کر اللہ کی برکت آئی، مساجد ہم نے کھلی رکھی۔ وہ ہے مثال اس بات کی کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ معیشت کے حالات یہ ہیں کہ اتنا مہنگا لون لیا جا رہا ہے، 15% پر لون لیا جا رہا ہے، اور آپ اپنی چیزیں گروی رکھ رہے ہوں گے، فیوچر کی آمدنی گروی رکھ رہے ہوں گے، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا۔ مگر یہ چیز ایک طرف، جو یہ آئین کی تدفین کا بل ہے اور ڈسممبرمنٹ بل ہے، یہ تو بے انتہا خطرناک ہے، جس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ نے سن لیا کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقہ کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے، 63A کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کے ہوں، ووٹ کسی پارٹی کو دیں، اور تاکہ لوگوں کو خریدا جا سکے۔ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ اغوا کیے گئے۔ یہ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ کم سے کم یہ کہا کہ بھائی بل دکھاؤ، اور اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے کہ بل کے حوالے سے میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ جو نان ریپرزنٹیٹیو پارلیمنٹ ہے، جو فارم 47 کی پارلیمنٹ میں ہے، جس میں میرا بھائی دوست بہادر جس نے کہہ دیا کہ جی میری سیٹ بھی مجھے دینا چاہتے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا نمبر نہیں ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنا سیریس امینڈمنٹ لایا جائے جس سے ملک کی جمہوریت کے اعتبار سے تباہ کن کیفیت پیدا ہو۔ میں حافظ نعیم صاحب سے، لیاقت بلوچ صاحب سے، اپنے بھائیوں سے یہاں یہ اپیل کرنے آیا تھا، اور یہ میرا گھر ہے، کیونکہ میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ 77 سے میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا، میں مشکور ہوں
تو ان لوگوں کا بہت ساری مرور صاحب مرحوم کا کہ ان کی دوستیوں اور رفاقت سے میرے کردار کے اندر جیسا بھی ہے خرابی ان کے کھاتے میں جائے گی، جو کچھ بہتری ہے وہ ماشاءاللہ ان کی طرف سے ہے۔ تو یہ تو میرا گھر ہے، میں ان سے یہ اپیل کرنے آیا تھا کہ اتنے اہم موڑ پر دیکھیے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو مسنگ پرسنز کی کیفیت تھی اس کے اندر پروفیسر غلام اعظم صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے ان کو 90 سال کی سزا ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا پریزن میں، اور ان کا بیٹا جو بریگیڈیئر جنرل تھا جو سورڈ آف آنر کا ونر تھا اس کو حسینہ واجد نے فوج سے نکالا، وہ واحد گواہ تھا ان کے مقدمے کا، اور پھر اس کو ایسا غائب کیا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ زندہ ہے مردہ۔ اس کی بیوی نے کورٹ میں یہ کہا کہ جی 7 سال ہو گئے مجھے، اسلامی اعتبار سے جب شوہر 7 سال پتہ ہی نہ ہو تو اس کو مردہ ڈکلیئر کر کے کہ مر گیا تو مجھے اجازت دیں شادی کی، اس کو اجازت ملی شادی کی، وہ نکلا ابھی نمودار ہوا تیسرے دن جس دن حسینہ واجد کو ہٹایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو اٹھا لیا، منہ بند کر دیا، اتنا ظلم و ستم نہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھا، نہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا، نہ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا جو آج کل ہے۔ تو میں جماعت اسلامی سے یہ اپیل کرنے آج آیا ہوں کہ اپنا جو کردار آپ نے پاکستان کی خاطر مشرقی پاکستان کے اندر کیا، جس کے اندر آج پھر جناح صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ جناح صاحب نہیں ہوتے تو مشرقی جو پاکستان نہیں بنتا، تو وہ جو ریٹرن ہے تو وہ اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اس اہم موڑ پر اس کے باوجود کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹس نہیں ہیں مگر ان کا معاشرے کے اندر ایک اخلاقی وزن ہے، ایک مورالٹی کی گنجائش پاکستان میں ہے۔ 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے اور عمران خان کے اوپر گرفت مزید مستحکم کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت اسلامی سے میں اپیل کر رہا ہوں، لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اور لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل بھی جلسہ ہے، لوگ آئیں، پرامن انداز سے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پرامن رہے، مگر میری بھی زندگی گزری ہے ٹیئر گیسنگ کھاتے ہوئے، بچپن سے ٹیئر گیسنگ کھاتا رہا ہوں، پولیس کی لاٹھیاں کھاتا رہا ہوں۔ جب پولیس یہ حرکت کرتی ہے تو لوگ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے کہ ہم اپیل کرنے آئے یہاں پر۔ جی سیاسی جماعتیں خود اس کا نام کیوں نہیں لیتی؟ ISI میں لے دیتا ہوں، فوج کے سربراہ کی فوج کی سیاست میں بے شمار مداخلت ہے، تب سیاسی جماعتوں کا نام لینا شروع کرے گی کہ جج کو سامنے دکھا کے جو آئینی ترمیم کے اندر اصل چیز تھی کہ آرمی چیف کی مدت 5 سال کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 5 سال کی ایکسٹینشن جو آرمی کے ایکٹ کے تحت ان کو دینے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں کیوں بول رہی ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ہماری پریس کانفرنسوں میں شریک ہوتے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا بولنا چاہیے شاید اس سے زیادہ ہی بولتے ہیں، اور یہ بہت واضح طور پر ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہو، ادارہ ہو، ISI ہو، MI ہو، کوئی ایجنسی ہو، سب کے لیے آئین نے ایک لمٹ، ایک حدود کا تعین کیا ہوا ہے، آئین مقدم ہے۔ تو آرمی چیف سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان اور اسپیکر سے لے کر صدر مملکت اور وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو، آئین نے اس کی جو حد مقرر کی ہے اسی حد میں سب کو رہنا چاہیے، اسی سے پاکستان کا بھلا ہوگا۔ تو یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے نتیجے میں کسی بھی ادارے کو زبردستی جو ہے وہ کوئی چیز اس کے حق میں کروائی جائے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے تو ان تمام امور کے اوپر بات کی ہے، اور لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فوج اور عوام کے درمیان تصادم والا راستہ کوئی اختیار کریں، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، فوج افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور یہ فوج کو، ان ادارے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کے نتیجے میں یہ فاصلہ بڑھے وہ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آئین نے سب کے لیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔
मामले को कूल डाउन करने की बड़ी कोशिश की, राहुल गांधी का मुझसे पहले चलना था। जो सदर मुल्क साबित आपके पहलू में खड़े हैं, इनकी आर्टियों की है पार्लियामेंट पे हमला करने की, अदारों पर चढ़ाई करने की, आग लगाने की, तशद्दुद करने की, तो क्या पशेमानी इन्हें है? क्योंकि ये मॉडर्न बात है। पशेमानी उनकी होगी, सवाल मुझसे कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक मॉडर्न था। और दूसरी ये बात हुई है कि मॉडर्न इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पीटीआई में कोई अखलाकी इखलास पैदा नहीं होता। जो आपकी सीटें एपीके में इन्होंने चुराई, कभी इनके मुँह से किसी एक रहनुमा के मुँह से बात नहीं हुई। आप सब ये देखें ना, कोलो फेल में मिजाज है, और आप जैसी शख्सियत जब इस स्टेज पर खड़ी होगी साथ है, और जहाँ कोलो फेल का इतना मिजाज होगा जमहूरी मामला में, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल में नहीं, ये कह रहे हैं आप मुझसे थोड़ा सा दूर खड़े हो। क्योंकि आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आप सवाल नहीं कर रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म जो है जी, क्या इस वक्त मुल्क का तकाजा है या नहीं? आपको जिन तरमीम पे या जिन शिकों पे एतराज है वो उठाएं, पूरे मुसम्मे को मुस्तरद कर देना क्या मुकम्मल एतराज है। इन टोटो हम इसको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इंटेंशन खराब है, जमहूरियत दुश्मनी है और इजारादारी कायम करने की कोशिश है। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं, और हम ऐसी तमाम जमातें, आपने तस्करा भी फरमाया, उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि आप शिकवार मुताला ना फरमाएं, इस इंटेंशन को सामने रखते हुए इसको मुस्तरद कर दें। जो भी शिकवार मुताले की शौक में इस वक्त हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कुल्लियतन उसको मुस्तरद कर दें। अच्छा, सिर्फ आपसे नहीं, एक मिनट, सिर्फ मैं इनसे वजाहत कर लूँ। इन्होंने सवाल किया कि मेरा कोई ऑडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने कहा कि घुसो, तोड़ो, बढ़ो। आपने वो ऑडियो सुना है या सुनी सुनाई बात कर रहे हैं? अच्छा, सुनो ना, नहीं ऑडियो सुना है। देखो, आपने ऑडियो की मिसाल दी धनिया के, ठीक है ना। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो मैंने खान साहब को वो ऑडियो मैंने ऑन किया, मैंने खान साहब को कॉल करके कहा कि लोग जा रहे हैं, आप इनको रोकिए, और खान साहब फ़ौरन स्टेज पर गए। 5 मिनट बाद उसकी ऑडियो तो टेलीविज़न पे मौजूद है कि ये हरकत नहीं करो और हट जाओ, बस। तो मैं कहता हूँ कि कभी कभी मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, आप पूरा सुन लीजिएगा, फिर यकीनन ये सवाल जेन्युइन होगा। दूसरी बात आपने ये कहा कि जी सारी जमातें इस अंदाज से चलें कि जो इस वक्त आइन के एतबार से जो शबखून मारा जा रहा है उस पर यकसा एक मौक़िफ़ अख्तियार करें, उसी लिए हम यहाँ हाजिर हुए थे। आप कंट्रोल करें। बारी बात कब्जा किसका है? मेरा सवाल है, कब्जा किसका है फैसलों पर? और मेरा जवाब ये है कि जिसका कब्जा होगा उससे बात ज़रूर करना चाहिए, ना करे। मेरा तो मुल्क है ना, मेरा तो घर है, मेरे घर पर जो कब्जा कर लेगा मैं उससे बात नहीं करूँगा, ये कहूँगा कि जी फलाने से बात करनी है। जो मदद या जो ताबुत आपसे लेने आए थे, क्या आपने इसकी यकीन दहानी करवा दी कि आप अच्छा ये मदद और देने मदद लेने का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन का मामला है, पाकिस्तान में जमहूरियत का मामला है, और वो सबके लिए। आज जो लोग हुकूमत में हैं, आपके ख्याल में ये उनकी मदद नहीं है कि इस कानून से उनको रोक दिया जाए? कल उनके साथ जो कुछ होने वाला है वो हमें सबको पता है, और उससे कहीं ज्यादा बदतरीन होगा। इसलिए ये जो मामला होता है ये सबके लिए होता है। होता ये है कि जब इख्तिदार में लोग आते हैं तो फिर वो और तरह से सोचते हैं, जब अपोजिशन में आते हैं तो और तरह से सोचते हैं। इस तरह के मौके पर अगर ये रियलाइजेशन तमाम जमातों में हो जाए कि सब आइन और जमहूरियत को ही ऊपर रखेंगे तो सबकी बचत है। वक्ती फायदा लेने के लिए 47 पे आ जाते हैं, 45 की बात ही नहीं करते, और उसके नतीजे में फिर बाद में फिर भुगतेंगे वो। तो हम तो उनकी भी बात कर रहे हैं। जी भट्टी साहब, बारी बात ये है कि ये जो ड्राफ्ट मुस्तरद किया गया है ये तो अभी कच्चा ड्राफ्ट है। अभी पक्के के लोगों ने पक्का ड्राफ्ट जो है वो लाना है। उस हवाले से ये क्या कच्चा पक्का क्यों किया हुआ है आपने भाई? ये ड्राफ्ट है, ये क्या है, पक्का ड्राफ्ट आना है। तो पक्के के लोग इस पक्के ड्राफ्ट को लाएंगे, आपका मुकाबला उनसे। क्या मौलाना साहब आप इस कश्ती में खड़े होकर या बैठकर उस पक्के के लोगों का मुकाबला कर पाएंगे? जी, जब आप बावर्ची खाने से जो आमलेट आया वो इतना ख़राब आया कि बावर्ची कहता है ये तो मैंने फेंकने के लिए तैयार किया था। तो ये कच्चा और पक्का की बात नहीं है, ये वो आमलेट था जो खिलाया जाना था अगर नंबर पूरे हो जाते। जी हनीफ साहब, आप सोचेंगे
खात्मा अगर खराब हो जाता फिर सेकंड लास्ट फिर इमरान साहब जी। आप सदर पाकिस्तान थे तो उस वक्त भी लोग जो है मुस्तफा गायब होते थे, शिकायत आम थी, तो उस वक्त आपने आर्मी चीफ या DGISI या दूसरों को क्यों नहीं सजाएं दी? क्योंकि आज आप बांग्लादेश की सजाओं की मिसालें दे रहे हैं। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों लोगों ने, आजकल टेलीविज़न पर यही बहस होती है, न मैं फरिश्ता न कोई और फरिश्ता। जब कोई कत्ल हो जाए तो लोग कहेंगे ये तो हाबिल और काबिल के ज़माने से चल रहा है, अब क्यों सवाल कर रहे हो? भाईजान, तादाद देखी जाती है। अगर कोई कहे कि करप्शन है पाकिस्तान में, अमेरिका में नहीं है, तो मैं कहूँगा वहाँ कम है, पाकिस्तान में ज़्यादा है। तो लिहाजा अगर आपको ये पता है कि हमारे ज़माने में भी मिसिंग पर्सनस हो रहे थे, तो उसके हवाले से डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बड़ी मेहनत की और हमने इस बात की कोशिश की। मगर ये सिस्टम जो पीछे चल रहा है, ये सिस्टम जब भी मौजूद था और इसके असरात बड़े मोहलिक नज़र आ रहे हैं। आखिर मेरे ख्याल से 5-6 सीटों पर मारा गया होगा, मगर अब तो सैकड़ों सीटों पर मारा गया है शबखून। तो लिहाजा ख़त्म करें इस बात को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।